प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। सलीम मांडीवाला साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब हाल ही में आपने देखा कि इमरान खान के बेटों ने जो यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने अपना मौक़िफ़ सामने रखा, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं इमरान खान की सेहत और उनकी सज़ा के हवाले से, उस पर हुकूमत का भी बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आया है। आज अता तारड़ साहब ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात का इज़हार भी किया और उन्होंने ये भी दावा किया कि वहाँ पर जो इमरान खान साहब के बेटे हैं उन्होंने GSP प्लस ख़त्म करने का, रिवोक करने का मुतालबा भी किया है। अब इस हवाले से PTI का क्या मौक़िफ़ है, या जो हुकूमत या सोशल मीडिया पर जो तनकीद हो रही है कि वहाँ पर इंडियन एजेंट्स के साथ वो भी वहाँ पर मौजूद थे, फिर नसीम बलोच जो BLA के रहनुमा बताए जा रहे हैं, ये दावा किया जा रहा है कि उनसे भी मुलाकात हुई है या वो भी वहाँ पर मौजूद थे। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। PTI के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब वक्त निकालने का। सर, आज आपने देखा कि अता तारड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जो कि खान साहब के बेटों ने जो अपना मौक़िफ़ सामने रखा और जो उनके मुतालबात थे उस पर हुकूमत का सख्त रद्द-ए-अमल भी सामने आया है और उन्होंने ये कहा है कि GSP प्लस को रिवोक करने का मुतालबा उन्होंने किया है और जो बाकी तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनके जो खदशात थे। जो तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, यकीनन सर आपकी नज़र से भी अगर गुजरी हो तो आप क्या कमेंट करेंगे तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे? बहुत शुक्रिया नादिर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सबसे पहले तो आपको और आपके नाजरीन को गुज़िश्ता ईद मुबारक। तारड़ साहब ने जो बातें की हैं, क्या उनसे किसी ने ये सवाल किया है कि कासिम खान ने कहा क्या है? कासिम खान ने तो अपने वालिद, जो हमारे भी लीडर हैं, इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनकी रहाई की बात की है। नंबर 1, उन्होंने खुद अपने ऑफिशियल ट्विटर एक्स अकाउंट पे ये भी कहा है कि वो हर तरह से पाकिस्तान के GSP प्लस स्टेटस के हामी हैं। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि मौजूदा हुकूमत की गलत पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान के GSP स्टेटस पे कोई फर्क पड़े या पाकिस्तान के लोगों को कोई मसला। वहाँ उनके साथ जो तहरीक इंसाफ के एक हमारे साथी जुल्फी बुखारी साहब, जो फॉर्मर SAP MB रहे, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, जुल्फी बुखारी साहब की गुफ्तगू का कुछ हिस्सा वो मैंने सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि वो भी चाहते हैं, किसी भी पाकिस्तानी की तरह वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के GSP स्टेटस बरकरार रहे और उस पर कोई फर्क ना आए, क्योंकि उससे नुकसान पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का होगा। तो जहां तक मैं समझा हूं, कासिम खान और जुल्फी बुखारी साहब ने पाकिस्तान का केस लड़ा है। हाँ, अगर उनकी ये वाली बात हुकूमत को बुरी लगी है कि इमरान खान की रिहाई हो, तो फिर वो उन इल्जामात का जवाब अता तारड़ साहब को देना चाहिए, न कि ऐसे इल्जामात लगाएं जिनका सिरे से वजूद ही नहीं है। जब कासिम खान ने GSP स्टेटस के खिलाफ कोई बात की ही नहीं, तो फिर तारड़ साहब की उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी तो समझ में नहीं आती। और एक और बात भी, कासिम खान अपने वालिद के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे नहीं है, वो हमारे कोई पॉलिटिशियन नहीं है कि हम उनकी बात पे डिफेंसिव हो या जवाब दें। लेकिन चूंकि खान साहब के बेटे हैं, इसलिए जवाब देना मुनासिब है। और ये तो बहुत ही गलत बात है कि बजाय इसके कि वो कासिम खान की उन इल्जामात या उनके मुतालबात का जवाब दें जो उनके वालिद की रिहाई के मुतालिक हैं, वो उन पे ऐसा इल्जाम लगाएं जो सिरे से कासिम खान ने GSP प्लस की बात ही नहीं की। अच्छा, लेकिन अली मोहम्मद खान साहब, ये सोशल मीडिया पर भी आपने देखा होगा और तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, अब वो कह रहे हैं कि वहाँ पर इंडियन एजेंट्स भी मौजूद थे, वो भी मौजूद थे। फिर नसीम बलोच जो BLA के रहनुमा, वो कह रहे हैं कि वो भी वहाँ पर मौजूद थे, उनसे मुलाकात भी हुई है। तो आप समझते हैं कि इसमें सदाकत है, या ये जो दावे किए जा रहे हैं इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? नहीं, मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस या बाहर के जो ममालिक हैं, ऐसी जगह होते हैं, वहाँ हर तरह के लोग आते हैं। ठीक है। मोहतरम तारड़ साहब भी जब हुकूमत की नुमाइंदगी करने जाते हैं, या जब हम लोग जाते थे, खान साहब जाते थे, या मियाँ साहब अभी तशरीफ ले जाते हैं और यूनाइटेड नेशंस में, तो हिंदुस्तान तो छोड़ें, इसराइली के नुमाइंदे भी, इसराइली भी आके बैठे होते हैं। आप उनको ये तो नहीं कह सकते कि आप उठ जाएं। वहाँ आप हर कोई आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करता है, बाकी यहाँ राइट लेफ्ट पे और लोग आए होते हैं, वो अपने चक्कर में होते हैं। ठीक है। अगर तो कोई खुदा न खास्ता हिंदुस्तानी एजेंट को या बलोच सेपरेटिस्ट को कासिम खान खुदा न खास्ता माज़अल्लाह लेके गया, तो फिर मैं उस पर जवाब दूं। लेकिन वो तो एक आजाद जगह है, वहां हर कोई आ सकता है। कासिम खान ने अपने वालिद की रिहाई की बात की है, दैट्स ऑल। वो तो उस एक नुक्ते तक महदूद है, बाकी हर किसी का अपना अपना एजेंडा होगा।
ماضی میں جب جندال آیا تھا بغیر ویزے کے اور مری اس کو لے کے گئے تھے، حالانکہ لوگوں نے بڑی تنقید کی، میں نے اس زمانے میں بھی میاں صاحب پہ ملک دشمنی کا الزام نہیں لگایا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں ہم سب محب وطن پاکستانی ہیں، چاہے میں ہوں، چاہے تارڑ صاحب ہوں، چاہے نواز شریف ہو، خان صاحب ہو یا ان کے بیٹے ہوں، ٹھیک ہے. ہم سیاسی سوالات کے سیاسی جوابات دیں اور یہ غداری کے فتوے بانٹنا بند کریں. اچھا، لیکن علی محمد خان صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ حال ہی میں جو سہیل آفریدی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا، پھر محمود خان اچکزئی صاحب کا اپوزیشن لیڈر بننا، اب یہ سارے فیصلے کیے گئے، آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی رہائی یا پی ٹی آئی کے جو تحفظات تھے ان کے حل کے لیے جو کامیابی پی ٹی آئی کو حاصل ہونی چاہیے تھی وہ حاصل ہو چکی ہے؟ آنیسٹلی اسپیکنگ ابھی تک کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے. میری ذاتی رائے پوچھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعت احتجاج بھی کرتی ہے، مذاکرات بھی کرتی ہے. مذاکرات اگر کامیاب نہ ہو تو مزید مذاکرات کرتی ہے، اور وہ بھی کامیاب نہ ہو تو مزید مذاکرات کرتی ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ سیاست میں مذاکرات ہی آگے کا ایک راستہ ہوتا ہے. ہاں، آپ احتجاج سے پریشر بلڈ کرتے ہیں، احتجاج کا مقصد مار دھاڑ کرنا، لوگوں کو مارنا یا مروانا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تحریک انصاف ایک پرامن سیاسی جماعت ہے. عمران خان کی رہائی کے لیے اپنی سیاسی جدوجہد ہم جاری رکھیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی مذاکرات کا موقع ملے تحریک انصاف کو اس کو رد نہیں کرنا چاہیے. اگر حکومت آفر کرے تو تحریک انصاف کو اس مذاکراتی عمل میں جا کے عمران خان کی رہائی کے سیاسی راستے کھولنے چاہیے. اگر حکومت مذاکرات نہیں کر رہی تو ان کی بہت بڑی غلطی ہے. اگر حکومت مذاکرات کی آفر دے اور ہم اس میں نہ بیٹھے، ہماری غلطی ہوگی. نہیں، لیکن علی صاحب یہ تو حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی ہاتھ آگے نہیں بڑھا رہی. تو ابھی اسپیکر صاحب نے بھی کہا ہے کہ ان کا آفس جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، اگر پی ٹی آئی مذاکرات کرنا چاہتی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر مذاکرات نہیں ہوتے تو یہ آپ کا نقصان ہے یا پھر حکومت کا؟ نادر صاحب، آنیسٹلی اسپیکنگ دونوں کا ہے. اچھا. ہمارا اس طرح سے ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے ایک سیاسی راستہ اگر ملتا ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں، تاکہ عزت سے خان صاحب باہر آئیں، اس جماعت کو لیڈ کریں، قوم کو لیڈ کریں. وہ جیل میں بیٹھنے کے لیے تو نہیں ہے، باقی عمر ان کی ظاہر ہے 75 سال یا 74 یا 73 سال کی عمر میں ہمیں ان کو باہر لانے کے لیے ہر ممکن سیاسی راستہ اختیار کرنا چاہیے جس میں ان کے نظریات کمپرومائز نہ ہوں. ایک بات. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہماری لیڈرشپ ہے اس وقت، جو سیاسی طور پہ لیڈرشپ ہے، باقی تو لیڈر ہمارا عمران خان ہے، میں سیاسی طور پہ پارلیمنٹ میں اچکزئی صاحب کی اور ناصر عباس صاحب کی بات کر رہا ہوں، اور پارٹی کے لحاظ سے گوہر صاحب اور راجہ صاحب کی، سلمان راجہ صاحب. ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو اچکزئی صاحب ہیں ان کو نامزد کرنے کا واحد مقصد عمران خان کی رہائی ہے. باقی آئین، قانون کی لڑائی، جمہوریت کی بالادستی، عدلیہ کی آزادی، یہ عمران خان جب باہر آئیں گے وہ خود لڑ لیں گے. ان کا، گوہر صاحب کا، راجہ صاحب کا، ناصر عباس صاحب کا ایک ہی کام ہے، عمران خان صاحب کی رہائی. ٹھیک ہے. اس سلسلے میں ان کو بولڈ سٹیپ لینے چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اچکزئی صاحب کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے کہ وہ جائیں اور مذاکرات کا حصہ بنیں. ان کو بھی پس و پیش نہیں کرنا چاہیے، ان کو اس میں جانے سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے. ڈرنے سے مطلب یہ ہے کہ اگر وہ عمران خان کی رہائی کے لیے مذاکرات کا حصہ بنتے ہیں اور ان کو یہ ڈر ہو کسی لیڈر کو کہ سوشل میڈیا کیا کہے گا، تو سوشل میڈیا کو چھوڑیں. آپ کو جو صحیح لگتا ہے، آپ پہ عمران خان نے اعتماد کیا ہے، اس اعتماد کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کی باتوں کو ایک طرف رکھ کے عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی سنجیدہ اور ٹھوس سیاسی قدم لیں. علی محمد اور میرے جیسے بہت سے عمران خان صاحب کے کارکن آپ کے ساتھ. لیکن علی محمد خان صاحب، ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت کے لیے بھی مطلب اوورآل اگر ہم بات کریں تو ان کے لیے بھی بڑا نقصان دہ ہوگا، دونوں کو نقصان ہوگا جیسے آپ نے کہا. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت حکومت بڑی کمفرٹیبل ہے؟ سفارتی سطح پر جو کوششیں ہیں ان کو سراہا جا رہا ہے. پاکستان کے جو کوششیں اس وقت رہی ہیں، ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ فیلڈ مارشل صاحب کی، پرائم منسٹر صاحب کی تعریف بھی کر رہے ہیں. تو بظاہر تو حکومت کے لیے ایسا کوئی چیلنج نہیں ہے. نادر صاحب، میں ایک سیاسی کارکن ہوں، میں ایک سیاسی مخلوق ہوں. میں چیزوں کو صرف آج یا آنے والے کل کے تناظر میں نہیں، ٹھیک ہے، پرسوں کے تناظر میں بھی دیکھتا ہوں. ایک سیاسی جماعت صرف اپنی آج کی حکومت کا نہیں سوچتی، وہ اپنے سیاسی جو ان کا نظریاتی اساس ہوتا ہے، جو ان کا ووٹ بینک ہوتا ہے، اس کا بھی سوچتی ہے. جب میں کہتا ہوں دونوں کا نقصان ہے تو اس کی میں وضاحت کر دوں. ہمارا نقصان تو اس لیے ہے، سیاسی ہمارا نقصان نہیں ہے، ہم تو سیاسی لحاظ سے آگے بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارا نقصان یہ ہے کہ ہمارا لیڈر جیل میں ہے، اور جتنا عرصہ وہ جیل میں ہے تحریک انصاف ایک منتشر قوت ہے. تو جب وہ باہر آئیں گے تو واپس یکجا ہو جائے گی، اور عمران خان صاحب واپس اقتدار کی طرف اگر آتے ہیں
تو ہمیں ملک کی خدمت کا ایک صحیح موقع ملے گا. حکومت اور ان کے ہینڈلرز کی میں بات جب کرتا ہوں وہ اس لیے کرتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت ملک ایک بڑی مشکل صورتحال میں ہے. آپ کو دو بارڈرز کی طرف جنگ ہے, ایک میں آپ ایکٹیولی انوالو ہیں, دوسری طرف بڑی طاقت آ کے وہاں امریکہ اور اسرائیل جیسی طاقتیں آپ کے پڑوس میں جنگ میں مبتلا ہیں, انہیں جنگ چھڑی ہوئی ہے. ایسی حالت میں پاکستان کے ہر پاکستانی کے بیچ میں اتفاق و اتحاد چاہیے. تو ہمیں ہمارے اداروں کو اس وقت قوم ایک پیج پہ چاہیے کہ سیاسی حکومتیں, مذہبی طاقتیں, سنی شیعہ طاقتیں, سب لوگ ایک پیج پہ اپنی اداروں کے ساتھ ہوں تاکہ ہم اپنے ملک کا دفاع کر سکیں. وہاں سیاسی اتفاق رائے ضروری ہے, کیونکہ اگر عمران خان جیسے پائی کا لیڈر جس کے پیچھے 2/3 سے زیادہ بلکہ 3/4 پاکستانی ووٹر سپورٹر کھڑا ہے, وہ اگر آپ نے ناراض کیا ہوا ہے تو آپ کو وہ سپورٹ نہیں مل رہی. جب عمران خان صاحب باہر آئیں گے, آپ ایک قومی اتفاق رائے پیدا کریں گے تو جو تھوڑا بہت سقم ہے, کمی ہے, بلکہ کافی سقم ہے, وہ نکل جائے گا. حکومت کی جہاں تک بات کرتے ہیں تو اس پہ آدھا منٹ میں کروں گا کہ اگر وہ کوئی ذی شعور ہیں ان کو یہ پتا ہوگا کہ ہمیشہ آپ فارم 47 پہ نہیں آئیں گے, ہمیشہ آپ کے پیچھے ہینڈلر نہیں ہوں گے, ہمیشہ 17 سیٹوں پہ آپ حکومت نہیں بنا پائیں گے. کبھی نہ کبھی تو آپ کو الیکشن جیتنا پڑے گا, عوام کے پاس جانا پڑے گا. تو عوام کے پاس جانے کے لیے آپ کو اب اس سیاسی دلدل میں سے اس پورے نظام کو نکالنا ہے, کیونکہ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مسلم لیگ نون عوامی طاقت سے نہیں کسی خاص طاقت سے آ کے بیٹھی ہوئی ہے. تو اپنے آپ کو واپس عوامی بنانے کے لیے ان کو عمران خان کو راستہ دینا ہوگا, اور عمران خان کا مقابلہ کسی اور طاقت کے کندھے پہ بیٹھ کے نہیں, سیاسی مقابلہ سیاسی میدان میں کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے نواز شریف, شہباز شریف, آصف زرداری, ان سب لوگوں کو, مریم نواز صاحبہ یا بلاول بھٹو, ان سب کو سیاسی اکھاڑے میں اترنا ہوگا. ہمیشہ جب دو پہلوان اکھاڑے میں اترتے ہیں تو آپ کب تک ریفری کو ساتھ ملاتے رہیں گے؟ کبھی تو ریفری نیوٹرل ہوگا نا. علی محمد خان صاحب, ایک آخری سوال ہوگا کہ اس وقت جو خطے کے اندر صورتحال ہے, جو میڈیا رپورٹ بھی کر رہا ہے, انٹرنیشنل میڈیا بھی, اور پاکستان کا بھی اس حوالے سے موقف سامنے آ چکا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے اسلام آباد کے اندر مذاکرات کے حوالے سے, یا اوورآل آپ قومی اسمبلی اور سینٹ کا حصہ بھی ہیں, پارلیمنٹ کا آپ حصہ ہیں, تو کیا آپ آن بورڈ ہیں, آپ کو اعتماد میں لیا گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں اسلام آباد کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے؟ آپ کے دو اپوزیشن لیڈرز بھی ہیں. اعتماد میں نہیں لیا گیا, لیا جانا چاہیے. پاکستان کی خاطر ہم پی ٹی آئی نون لیگ پیپلز پارٹی نہیں, ہم پاکستانی ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان کی بقا کی خاطر پچھلے سال مئی میں جب پاک بھارت جنگ ہوئی, ہم نے بھرپور سپورٹ کی اور کوئی احسان نہیں کیا. ہم اپنے پاک فوج, اپنی پاک فضائیہ, پاک نیوی اور حکومت پاکستان, نواز شریف, شہباز شریف یا زرداری صاحب کے ساتھ نہیں, حکومت پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے بھارت کے خلاف. جب دشمن سے مقابلہ ہوگا پھر ہم سب ایک ہیں. تو یہ موجودہ حالات میں یس, تحریک انصاف کو پارلیمنٹ میں آپ اعتماد ملیں, اپوزیشن کو بلکہ لیں, صرف ایک جماعت کا نام کیوں لیں, آپ جوائنٹ سیشن بلائیے, وہاں سب کو اعتماد ملیں. پاکستان کی خاطر, پاکستان کے دفاع کی خاطر, امت مسلمہ کے اتفاق و اتحاد کی خاطر, اور ایران کو امریکی اسرائیلی پنجوں سے نکالنے کی خاطر ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. ناظرین چلیں, بہت شکریہ علی محمد خان صاحب وقت نکالنے کا. ناظرین, علی محمد خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.